نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اس کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے آج میں آپ کو اپنے پیچیدہ مسائل حل کروانے والی سورت کے بارے میں اور کیا کیا آپ اس سے جو ہے وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور کیا اس کے فضائل اور برکات حدیث میں وارد ہوئے ہیں، انشاءاللہ آج میں وہ آپ سے ذکر کروں گی۔ اور سورہ فاتحہ سے کیسے آپ اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ آپ سے ذکر کر دیتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ اے ہمارے مالک و معبود، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس بندگی کے لیے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی جن کو قرب اور وصل اور رضا اور معرفت کا انعام اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی خزانے نعمتیں عطا فرمائی، نہ کہ ان کا جن پر آپ غضبناک ہوئے اور نہ ہی گمراہوں کا، آمین۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے۔ یہ سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 صورتیں ہیں اور قرآن عظیم کی اس صورتوں میں شامل ہے۔ یہ بخاری، ابن داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ مجھے عرش کے نیچے سے عطا کی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ انہوں نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی، پس سر اٹھا کر دیکھا تو عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف پہلی مرتبہ اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس نے سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اگر ان میں سے ایک بھی حرف پڑھیں گے تو اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا۔ اس کی یہ فضیلت مسلم، سنن، نسائی میں ذکر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ بقیہ قرآن میں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کو پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت ابن ملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ دارمی اور بہقی کی حدیث۔ صحیح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئوں پر، مرغی والوں پر، دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھ کر دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ پر لگایا۔ اور مشائخ عزائم کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے۔
طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے، اثرات کے لیے، لا علاج امراض سے نجات کے لیے اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے سورہ فاتحہ کافی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی اس قسم کی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور ایسے اثرات بد ہیں، کسی بھی عامل کے پاس جا رہے ہیں، کنی بھی علاج کرانے والوں کے پاس جا رہے ہیں لیکن آپ کو آرام نہیں آ رہا ہے، تو ان کے لیے اور لا علاج امراض کے لیے اور پیچیدہ مسائل جن کے حل ہونے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ آگے ہمیشہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ایسے پیچیدہ مسائل ہیں کہ جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ان سب کے لیے جو آج جو عمل میں آپ سے ذکر کری ہوں سورہ فاتحہ کا، وہ انشاءاللہ ان تمام مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعظم ہے یہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے طور پر یہ سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ پیچیدہ مسائل کے لیے، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے، اثرات بد کے لیے اور لا علاج امراض کے لیے آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ روزانہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام سے آپ نے ملانا ہے، یعنی اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میم جو ہے بسم اللہ کا، اس کو الحمدللہ کے الف لام کے ساتھ آپ نے ملا کر اس طرح سے پوری سورت بقایا پڑھنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اسی طرح سے اینڈ تک آپ نے یہ سورت 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے 40 دن تک۔ 40 دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی مسائل ہوں گے، یہ انشاءاللہ آپ نے پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، سنتوں کو پڑھ کر اس کے درمیان میں جب انسان یعنی تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی بہترین بات ہے کہ سنتیں آپ گھر میں ادا کریں، نماز جیسی اذان ہو گھر میں ادا کر کے اس کے بعد آپ یہ عمل کر لیں اور آپ کسی بھی پانی پر اس کو دم کر لیں اور پی لیں۔ اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ درود شریف اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے کہ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کے بعد آپ اس عمل کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ مختصر سا عمل ہے، 10 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اس کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کا یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ جو بھی حاجت مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ بیماری کے لیے پڑھیں گے تو بے شک لا علاج امراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اس طریقے سے عمل کرتے ہوئے آپ نے بیمار کو، جو وہ مریض کو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دینا ہے۔ آپ دیکھیے گا 40 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کس طرح سے شفا عطا فرماتے ہیں، شفائے کاملہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ سورہ فاتحہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری سے اس میں شفا ہے۔ اصل مقصد، جو اصل بات جو ہے وہ ہمارے یقین کی ہے۔ آپ یقین کے ساتھ عمل کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ کیے ہوئے عمل میں اللہ تعالیٰ شفا بھی ڈال دیتے ہیں، اس میں آپ کی حاجتوں کو، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ پورا اس میں آپ کی یقین کو دیکھتے ہوئے ان کی حاجت، آپ کی حاجتوں کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ بس یقین سے عمل کیا کیجئے اور کوشش کیا کریں کہ 5 وقت نماز جو ہے وہ لازمی پڑھیں۔ 5 وقت نماز جب آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی اور آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایسے وظائف ایسے عمل لے کر آؤں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوں۔ الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں، آئندہ بھی ایسے وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔